السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک فیمس پرسنالٹی ہے، بہت فیمس پرسنالٹی ہے، وہ اپنا بیک گراؤنڈ، اپنی پچھلی لائف کے بارے میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک مزار پہ چادر چڑھانے گئے، کیونکہ وہاں 5,000 روپے گم ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی ساتھ فقیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے 5,000 روپے گم ہو گئے تو تم پریشان نہ ہو، تو آنے والے وقت میں 500 کروڑ کے تم مالک بن سکتے ہو یا بن جاؤ۔ تو آنے والے وقت میں وہ گزرنے کے بعد ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی 500 کروڑ کیا 500 ارب کئی کروڑ وہ کما چکا ہے اور نام بنا چکا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا، مزار پہ جانا، تو اس بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہماری جو مائی مدر واز ویری انویل، تو ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں اجمیر شریف گیا جی۔ تو ہم چادر چڑھاتے ہیں منت مانگنے کے لیے، تو ہم چادر کو ایسا لے کے جا رہے تھے، تو ممی نے پیسے میرے پاس رکھائے تھے سنبھالنے کے لیے، 5,000 روپے تھے۔ اچھا، تو وہ میرے گم گئے۔ پھر میں ڈھونڈنے کو آیا تو ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے مجھ سے ایک دم سر نے کہا کچھ گم گیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا 5,000 گمے ہیں کیا؟ تو مجھ کو ایسا لگا ان کو کیسے معلوم، اور میں نے کہا جا، یہاں آیا ہے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، 5,000 گوائے ہیں، 500 کروڑ کمائے گا۔ کیا بات۔ اینڈ مجھے کبھی کبھار ایسی باتوں میں وشواس نہیں ہوتا، ہم سب پڑھے لکھے، لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوگا، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور وہ صحیح تھے۔ اجمیر شریف کی دعا ہے مجھ پر، دیا ہے ان کی، کہ آئی تھنک پیسوں کی بات نہیں، بٹ میں نے بہت نام کمایا ہے، میں نے بہت اچھی چیزیں کمائی ہیں، اور ہم ماں کی دعا کے لیے گئے تھے، وہ نہیں رہیں، لیکن ان کی دعائیں اجمیر شریف کی وجہ سے میرے پاس آج۔ سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں، مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں، یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا، میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی سب سے پہلی بات جو ہے نا، یہ درگاہ اور مزار، اس کے جو تصور ہے یہ اسلام میں نہیں، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے 5 دن قبل، جب آپ بیمار تھے، تو وفات سے تقریباً 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو ان یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرما۔ وجہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک صالح لوگوں کی قبروں کو مساجد اور عبادت گاہ بنا دیا، اور ساتھ میں یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو تو عبادت گاہ مت بنا، یا میری قبر کو میلے کی جگہ مت بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ دعا کی کہ اللہ میری قبر ایسی نہ ہو کہ جس پر لوگ آئیں اور رش ڈالیں اور منتیں مانیں، نظر نیاز ہو، جس طرح کہ یہ یہود و نصارہ اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا کے یہ سارے طریقے وہاں جا کر کرتے ہیں۔ یا اللہ میری قبر کو ایسا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو بھی قبر پکی ہے اونچی ہے اس کو گرا دو اور برابر۔
تو یہ کسی بزرگ کی قبر پر جانا اور وہاں جا کر چادر چڑھانا یا منت مانگنا یا کوئی اور اپنی ضرورت اور اپنی مجبوری اس کے سامنے رکھنا، پھر ان کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا کے اپنی التجا اور اپنی دعا اللہ تک پہنچانا، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ ان کا قرآن اور حدیث سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بھی کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے اے میرے محبوب آپ اس سے کہیں کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی مجھے بلاتا ہے میں اس کی پکار کو سن کے قبول کروں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے نہیں مانگتے، جو لوگ ہم سے نہیں مانگتے، ہمارا در چھوڑ کے کسی اور سے مانگتے ہیں یا تکبر اور غرور کی وجہ سے ہم سے سوال نہیں کرتے، تو ہم ان کو ان قریب جہنم میں داخل کریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تو یہاں تک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگ۔ جوتی کا تسمہ یعنی چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، وہ صرف اللہ کی ذات سے مانگی جائے گی، اللہ کے غیر سے بالکل شرم جائز نہیں۔ وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، ہاں جی، وہ فرشتہ ہو، وہ جن ہو، وہ بھوت ہو، وہ کوئی بھی مخلوق اللہ نہیں ہے نا، اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، تو اللہ کے غیر سے آپ بالکل بھی شرم نہیں مانگ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی آپ نے فوراً براہ راست اپنے رب سے دعا، اور یہ درگاہوں پر جانا اور یہ مزاروں پر جا کے وہاں جا کے چڑھاوے چڑھانا اور نظر و نیاز دینا، یہ سارا کا سارا شرک۔ جس طرح کہ آپ کا سوال ہے کہ ایک بڑی پرسنالٹی رکھنے والے شخص ہیں اور جو بھی ہیں انہوں نے ایسا کیا ان کا کام ہو گیا۔ دیکھو جی کام کا ہو جانا اب اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں جو گمان رکھتا ہے وہ اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان پر فقیری محتاجی آتی ہے وہ پھر اپنی وہ فقیری اپنی وہ محتاجی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی اس ضرورت اس فقیری کو پھر لوگوں کے ہی سپرد کر دیتے ہیں کہ اب وہ لوگوں سے مانگے گا، لوگوں کے پاس جائے گا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی ورنہ نہیں۔ اور جو اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف سے مال عطا کر کے غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ۔ یہ تو انسان کے گمان اور انسان کی سوچ کے مطابق۔ اگر میں نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ جو درگاہ ہے، یہ جو دربار ہے اور یہاں میں جاتا ہوں مجھے شفا مل جاتی ہے اور میں یہاں کا تیل استعمال کرتا ہوں میری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہاں کی مٹی میں لے جاتا ہوں اپنے کاروبار میں رکھتا ہوں، میرا کاروبار بزنس جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، تو یہ اس نے ایک اس درگاہ کے بارے میں مزار کے بارے میں عقیدہ بنا لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو اپنے در سے دور بھگا دیا ہے۔ اب تیرا عقیدہ یہی ہے کہ یہی سب کچھ کر رہا ہے تو جاؤ بھاگ جاؤ، میرے در پہ نہ آنا، تمہارا کام تو ہو جائے گا لیکن وہ انسان ایمان سے خارج۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نیاز جائز نہیں۔ اگر میرے رب کے گھر پر چڑھاوا چڑھتا ہے تو اب کسی ولی اور کسی فقیر کی قبر پر یہ چڑھاوا نہیں چڑھ سکتا۔ ہر سال بیت اللہ کی چادر چینج ہوتی ہے، غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا ہوتا ہے نا، اب کہیں نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں دیکھیں کیا ہو رہا، قبروں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک ہندو پولیس والے نے کہا تھا اور میں نے وہ خود کلپ سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں
ہندو کہہ رہے کہ اے مسلمانوں تم سے تو ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے یوں ہے کہ ہم نہ ایک بت کو پوجتے ہیں، ایک بت ہوتا ہے اور بت کا ایک مجسمہ، ایک اس کی صورت ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ہم اپنی ساری ضروریات اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن تم جن درباروں اور مزاروں پر قبروں والوں سے جا کے مانگتے ہو، تمہارے سامنے تو مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تم سے تو ہم بہتر ہو گئے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی شکل تو ہے نا کم از کم ہمارے ساتھ۔ ایک اور میں نے قریب دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر کے اندر ایک ساتھی نے سوال کیا کہ میں پہلے ہندو تھا اور ایسے ہی میں اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کے سارا کچھ کرتا تھا، تو پھر جب میں مسلمانوں کو دیکھا درباروں پر درگاہوں پر جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جانے لگ گیا، اور میں بھی چڑھاوے چڑھاتا تھا، دھاگے باندھتا تھا، وہ سب کچھ۔ تو مجھے کسی مسلمان نے بتایا کہ یہ جو آپ پہلے ہندو تھے، بت پرستی کرتے تھے، تو آپ مسلمان ہونے کے بعد درگاہوں میں درباروں میں جا رہے ہو، یہ تو دونوں ہی شرک ہے، یہ تو دونوں ہی شرک ہیں۔ تو پھر اس کے الفاظ سے اس نے کیا الفاظ، اس نے کہا اس کا مطلب ہے میں شرک سے نکل کر پھر اسی شرک میں ہی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا کہ میری امت میں شرک عام ہو جائے، اور ان غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، صرف یہی فرق ہوگا جیسے جوتی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک دایاں پاؤں ہوتا ہے، ایک بایاں پاؤں۔ اب دو نام الگ الگ ہیں، سائز میں دونوں جوتے برابر ہیں، اور بناوٹ میں دونوں ایک جیسے ہیں، شکل دیکھنے میں دونوں سیم ہے، صرف نام کا فرق ہے، ایک دایاں ہے اور ایک بایاں ہے۔ اور میں یہی حالت ہو جائے گی مسلمانوں کے بھی، جو کام غیر مسلم کریں گے وہی کام یہ مسلمان کریں گے، صرف فرق یہ رہ جائے گا کہ یہ مسلمان ہوگا، نام کا فرق ہوئی، یہ مسلمان ہے اور وہ غیر مسلمان، ورنہ کام دونوں کے ہی سیم ہی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں پاکستان ہو یا انڈیا ہو کہ کیا ہوتا ہے ان درگاہوں پر، لوگ ان قبروں کو، مزاروں کو سجدہ کر رہے ہوتے، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے، اور ایک کو تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ معاف کرے، بس اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کعبہ اس سائیڈ میں ہے اور قبر اس سائیڈ میں ہے، وہ قبر کی طرف اللہ اکبر نماز اس نے شروع کی ہے، یعنی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حالت ہے۔ اگر ان سے بات کریں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے نہ تو کسی دربار کی زیارت کے لیے انسان جا سکتا ہے، نہ چادر چڑھانے کے لیے جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور اپنی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے جا سکتا ہے، اگر اس قبر پر جانا ہے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، یا اس شخص کے لیے جو قبر میں ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے تو پھر جا سکتا ہے، نہ اس سے مانگ سکتا ہے، نہ اس سے دعا کرا سکتا ہے، نہ ہی چڑھاوا چڑھا سکتا ہے، نہ ہی کوئی نظر نیاز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا کسی کو تو شرک کہتے ہیں، اور وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر یہ کرنے کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس چیز کا نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، جس کی تعلیم نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ ہمارے نبی نے اپنے آخری وقت میں لعنت فرمائی ہے ایسے درباروں پر اور ایسے کام کرنے والوں پر، اور پھر آپ نے دعا فرمائی ہے کہ عالم میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ تو یقیناً دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی انسانیت میں سے سب سے افضل ترین اگر انسان تھے تو وہ ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے، تو وہ ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی قبر مبارک آج تک کسی نے نہیں دیکھی، وہ کچی ہے، اللہ اکبر، اور اس پر کوئی نظر نیاز نہیں ہوتی، اس قبر پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھتا۔ اسی کے ساتھ ابوبکر صدیق کی قبر ہے، ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے، نہ کوئی چڑھاوا چڑھتا ہے، نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ کوئی منوتی مانی جاتی ہے، نہ کوئی نظر نیاز ہوتی ہے، نہ کوئی بکرا اچھی طرح وہاں ذبح کیا جاتا ہے، نہ میلہ کی صورت بنتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے خود
دعا کی ہے. اگر یہ سارے کے سارے کام شرعاً جائز ہوتے، ان کے جواز کی کوئی صورت ہوتی تو سب سے بڑی درگاہ اور سب سے بڑی دربار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، اور سب سے پہلے ہمارے نبی کی قبر پر نظر نیاز دی جاتی، اور سب سے پہلے ہمارے نبی کی قبر غسل دیا جاتا، اور سب سے پہلے ہمارے نبی کی قبر پر چڑھاوا چڑھایا جاتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے، اور یہ چیزیں انسان کو مشرک بنا دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اور اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری قبر کو اس سے محفوظ رکھنا. تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ رکھا ہے. تو اگر آپ کی قبر پر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا کی کسی ولی اور فقیر کی قبر پر یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا. یہ قطعاً جائز نہیں.